بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوڈ یوزنگ گیٹ اینڈ میک. شوڈ کے فقرات میں گیٹ اور میک کا استعمال. اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. ہی شوڈ ریسائٹ دا ہولی قرآن. اسے قرآن مجید کی تلاوت کروانی چاہیے. تو یہ گیٹ کا استعمال ہے کیونکہ ہم کسی سے کام کروا رہے ہیں اور اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا ایسے سینٹینسز میں ہم شوڈ کے بعد گیٹ یوز کرتے ہیں اور ورب کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں. جیسے ہی شوڈ گیٹ دا ہولی قرآن ریسائٹیڈ. ہی شوڈ گیٹ دا ہولی قرآن ریسائٹیڈ. اسے قرآن مجید کی تلاوت اپنے بچوں سے کروانی چاہیے. تو یہاں پہ کام کسی سے کروایا جا رہا ہے اور جس سے کام کروایا جا رہا ہے اس کا ذکر بھی ہے، جیسے اپنے بچوں سے. تو لہٰذا ہم یہاں شوڈ کے بعد میک یوز کریں گے اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی. جیسے ہی شوڈ میک ہز چلڈرن recite the holy Quran. He should make his children recite the holy Quran. ہمیں غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنی چاہیے. یہ سمپل سینٹینس ہے، یوز آف شوڈ ہے اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی. جیسے وی شوڈ ڈیل آؤٹ دا پور ٹیکس زکوٰۃ امنگ دا پور. یہاں ڈیل آؤٹ استعمال ہوا ہے، یہ فریز ہے. ڈیل آؤٹ مین تقسیم کرنا. وی شوڈ ڈیل آؤٹ دا پور ٹیکس زکوٰۃ امنگ دا پور. ہمیں غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کروانی چاہیے. یہاں ہم کسی سے کام کروا رہے ہیں اور اس کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا ہم شوڈ کے بعد گیٹ یوز کریں گے. جیسے وی شوڈ گیٹ دا پور ٹیکس زکوٰۃ ڈیلٹ آؤٹ امنگ دا پور. یہاں ورب کی تھرڈ فارم ڈیل ڈیلٹ آؤٹ یوز ہوا ہے. ہمیں غریبوں میں زکوٰۃ امیروں سے تقسیم کروانی چاہیے. تو یہاں پر ہم کسی سے کام کروا رہے ہیں، جس سے کام کروا رہے ہیں اس کا ذکر بھی ہے، امیروں سے. تو لہٰذا یہاں ہم شوڈ کے بعد میک استعمال کریں گے اور ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوگی. جیسے وی شوڈ میک دا رچ ڈیل آؤٹ دا پور ٹیکس زکوٰۃ امنگ دا پور. وی شوڈ میک دا رچ ڈیل آؤٹ دا پور ٹیکس زکوٰۃ امنگ دا پور. تو یہاں اب اس چیز کا خیال رکھیں کہ سمپل سینٹینس میں ہم خود کام کر رہے ہیں، جیسے اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. تو یہاں اسے یعنی وہ خود یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس سینٹینس میں اسے قرآن مجید کی تلاوت کروانی چاہیے. تو یہاں وہ خود تلاوت نہیں کر رہا بلکہ کسی سے کروا رہا ہے. تو لہٰذا جس سے کام کروایا جا رہا ہے اس کا اگر ذکر نہ ہو تو ہم شوڈ کے بعد گیٹ لگاتے ہیں اور ورب کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں. جیسے ہی شوڈ گیٹ دا ہولی قرآن ریسائٹیڈ. تو یہاں ریسائٹ کی تھرڈ فارم ریسائٹیڈ ہے، وہ ہم نے لگائی ہے. اسے قرآن مجید کی تلاوت اپنے بچوں سے کروانی چاہیے. تو اس فقرے میں دیکھیں وہ کسی سے کام کروا رہا ہے اور جس سے کام کروایا جا رہا ہے اس کا ذکر ہے، یعنی اپنے بچوں سے. تو وہ اپنے بچوں سے تلاوت کروا رہا ہے، لہٰذا شوڈ کے بعد ہم میک یوز کریں گے اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی. جیسے ہی شوڈ میک ہز چلڈرن ریسائٹ دا ہولی قرآن. تو اس چیز کا خیال رکھیں، تینوں سینٹینسز اسی لیے اکٹھے لکھے گئے ہیں تاکہ ڈفرینس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں.
اور اسے اپنی اسپوکن انگلش کا حصہ بنائیں.